جس طرح نماز کی کچھ شرائط ہیں اور کچھ نماز کے فرائض ہیں، اسی طرح کچھ نماز کے واجبات بھی ہیں۔ اگر شرط یا فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور اگر واجب بھول کر رہ جائے تو اس کے بدلے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر واجب جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے تو پھر سجدہ سہو نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو وہ واجب کی وجہ سے، واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے جو جان بوجھ کر چھوڑا ہے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اب نماز میں وہ کون سے واجبات ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نماز کے واجبات کا علم نہیں ہوتا، اور وہ ساری سستیاں کوتاہیاں نماز میں کر جاتے ہیں، واجبات رہ جاتے ہیں، نماز کوئی نہیں ہوتی، تو پھر بڑی آسانی سے اپنے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں جی اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہوتا جب تک جو شریعت مطہرہ نے حدیں مقرر کی ہیں وہ پوری نہ کی جائیں تو نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے جو واجبات میں آپ کو بتانے لگوں، آپ ان کو ذہن نشین کر لیں تاکہ نماز میں کسی جگہ پر بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ اسی وقت سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کا ازالہ کر لیں۔ پہلا واجب ہے کہ جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہنا ہے تو اس وقت لفظ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اب تکبیر تحریمہ خود تو فرض ہے، لیکن لفظ اللہ اکبر اس کے ساتھ کہنا جو ہے وہ واجب ہے۔ دوسرا، سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے، جب انسان اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا وہ امام جو نماز پڑھا رہا ہو۔ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، پر بہت زیادہ دلائل ہیں، وہ انشاءاللہ ایک الگ بیان میں ہوں گے۔ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا امام ہے تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، اور جب دوسری جگہ پر جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جائے۔ اس طرح بہت زیادہ حدیث اسی پر ہیں کہ امام کی قرات چاہے تمہیں اس کی آواز آ رہی ہو چاہے نہ ہو، چاہے وہ ظہر عصر کی نماز ہو یا مغرب و عشاء کی ہو، امام کے پیچھے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ رہی بات سورہ فاتحہ کی، تو وہ یا تو امام جب نماز پڑھا رہا ہو تو اس کے لیے، یا اکیلا شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور پھر اس سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ کے ساتھ ہی کوئی اور سورت ملانا بھی واجب ہے، یا 3 آیات چھوٹی یا ایک بڑی آیت سورہ فاتحہ کے ساتھ ملانا واجب ہے۔ تو یہ نماز کے کچھ واجبات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نماز کے واجبات میں شمار ہوتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مکمل پڑھنا، الحمد سے لے کر ولضالین تک۔ اگر کوئی ایک لفظ بھی رہ گیا تو ہمارا جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو نماز کے واجبات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ ایک سجدے کے ساتھ ہی دوسرا سجدہ کرنا۔ اگر ایک بندے نے ایک سجدہ کیا ہے اور دوسرا سجدہ اس کو یاد نہیں رہا، لیکن وہ اگلی رکعت میں جا کر 2 سجدوں کے ساتھ تیسرا سجدہ ملا کے کر لیتا ہے، تو اب ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے جدا ہونے کی وجہ سے بھی سجدہ سہو جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا، تو 2 سجدوں کی اکٹھی ادائیگی یہ بھی واجب ہے۔ اس کے بعد تعدیل ارکان، یعنی جس وقت آپ رکوع کرتے ہیں تو اس کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہونا، جس کو قومہ کہتے ہیں، یا سجدہ کرتے ہیں تو اس کے بعد سیدھا بیٹھنا 2 سجدوں کے درمیان، یہ جلسہ کہلواتا ہے۔ تو یہ تعدیل ارکان ہے۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، بس رکوع میں گیا، رکوع سے بالکل سیدھا کھڑا ہی نہیں ہوا کہ پھر دوبارہ سجدے میں چلا گیا، یا ایک سجدہ کیا اور بیٹھا ہی نہیں ہے دوبارہ دوسرے سجدے کی طرف، جس طرح یہ ہمارے لوگ آتے ہیں اور آ کر جلدی سے نماز پڑھ کے آئے، وہ نماز پڑھی وہ چلے گئے، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، ایک شخص کو دیکھا، فرمایا کھڑے ہو نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ تو ٹھہر ٹھہر کے نماز ادا نہیں کر رہا۔ تو یہ تعدیل ارکان واجب ہیں۔ اگر ایک بندہ جلدی سے آیا ہے، جلدی سے نماز پڑھ کے چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو واجب چھوٹے ہیں وہ جان بوجھ کے چھوٹے ہیں، وہ بھول کی وجہ سے نہیں چھوٹے، تو اس لیے وہ نماز ہوئی نہیں شروع سے ہی جس نے جلدی جلدی نماز پڑھی۔ اس لیے رکوع، سجدے، یہ ساری چیزیں پورے اطمینان کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو 2 رکعت کا مطلب 4 رکعتی نماز ہے تو اس کا جو پہلا قاعدہ ہے، یعنی دوسرا قاعدہ 4 رکعتی نماز کا دوسرا قاعدہ جو ہے، جو 2 رکعتوں کا پہلا قاعدہ ہے، وہ قاعدہ کرنا واجب ہے۔
اگر ایک بندہ دوسری 2 رکعتیں مکمل کر کے تو دوسری رکعت میں کے مکمل کرنے کے بعد بیٹھتا نہیں ہے بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا یہ واجب رہ گیا ہے۔ دوسرا 2 قعدے ہیں، ایک پہلا اور دوسرا، ان 2 قعدوں میں تشہد پڑھنا، یعنی التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک، یہ ذہن میں رکھیں یہ لفظ ہے تشہد، بعض لوگ اس کو تشہد پڑھتے ہیں، وہ درست نہیں ہے۔ تو تشہد یعنی التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک دونوں قعدوں میں پڑھنا یہ واجب ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک لفظ بھی رہ جائے تو واجب ادا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا جو پہلا قعدہ ہے 2 رکعتوں کے بعد 4 رکعتی نماز کا، اگر اس میں عبدہ و رسولہ سے اوپر 4-5 لفظ اضافی پڑھ لیے، یعنی 4 لفظوں سے اوپر پڑھ لیا، تو پھر بھی سجدہ سہو جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا، کیونکہ آپ واجب کو جتنا تھا مقدار اس مقدار سے آگے کراس کر گئے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں مغرب، عشاء یا فجر کی، تو اس میں قرات اونچی آواز سے کرنا واجب ہے امام کے ساتھ، جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو اس وقت قرات اونچی آواز میں کرنا واجب ہے۔ اور جو ظہر اور عصر ہے وہ سری نمازیں ہیں تو اس میں آہستہ قرات کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے مغرب، عشاء یا فجر میں کسی امام نے بلند آواز سے قرات نہ کی، خاموش رہا قرات کے دوران، تو اس کو سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو ظہر اور عصر کی ہے اس میں آہستہ پڑھنا تھا تو اس کو بلند آواز سے پڑھ گیا تو اس پر بھی سجدہ سہو ضروری ہو گیا۔ اور اگر بندہ اکیلا نماز گھر میں پڑھ رہا ہے تو ظہر اور عصر کی جو نماز ہے اس میں آہستہ پڑھنا چاہیے، اور جو مغرب اور عشاء اور فجر ہے اس میں بلند پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر اکیلا شخص آہستہ آواز میں پڑھتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ یہ بات ہے کہ جب جماعت ہو رہی ہو تو اس وقت نماز پڑھنے کی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو واجب ہے یا جو فرض ہے اس کا اپنی اپنی جگہ پہ ہونا۔ مثال کے طور پر فرض ادا کرنا تھا تو وہ ذہن میں نہیں رہا اور اس کو اگلی رکعت میں جا کے ادا کر لیتا ہے تو اب فرض اپنی جگہ پہ نہیں ہوا لیکن ادا ہو گیا۔ اگر واجب یا فرض اپنی جگہ سے ہٹ کے ادا ہوتے ہیں تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پھر بھی آپ کا سمجھیں کہ ایک واجب رہ گیا ہے، اس پر بھی آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ اگر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور سجدہ تلاوت کی آیت آ گئی تو اب نماز میں سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ورنہ پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح یہ تھے چند ایک واجبات جو نماز میں جن کی ادائیگی کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن چند ایک مسائل میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ بندہ اگر امام کے پیچھے کھڑا ہے پھر نماز میں کوئی واجب رہ جائے تو پھر اس کا سجدہ سہو مقتدی پر بھی نہیں ہے اور امام پر بھی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ہاں اگر امام سے سجدہ کوئی واجب رہ گیا ہے تو اب مقتدیوں کو بھی اس کی اتباع میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جائے گا، یہی سمجھا جائے گا کہ مقتدیوں کا بھی جو سجدہ ہے جو واجب ہے وہ رہ گیا ہے۔ اسی طرح ایک نماز میں کئی واجب رہ جاتے ہیں تو ان کا ایک ہی سجدہ سہو ہوگا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ وہ واجب بھول کر رہ گئے ہوں تب سجدہ سہو ہوگا، اگر جان بوجھ کر ایسا کریں گے تو پھر سجدہ سہو نہیں ہوگا بلکہ پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ نماز کے چند ایک واجبات تھے۔ رہی بات کہ سجدہ سہو کیسے کرنا ہے، اس پر ہمارا ایک اور بیان ہے جو مکمل سجدہ سہو پر ہے، وہ ہمارے یوٹیوب یا فیس بک کے پیج پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نماز کے جو واجبات ہیں ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔